السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نادیہ اور میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ظہیر انجم شیرازی صاحب، جو کہ کنسلٹنٹ انٹرنیشنل ریڈیالوجسٹ ہیں اور FRCR UK اور 30 سال کا ایکسپیرینس رکھتے ہیں پاکستان، ملائیشیا اور UK کا۔ ڈاکٹر صاحب، ہم نے بچے دانے کی رسولیوں کے بارے میں بات کی تھی، تو آپ پلیز مجھے یہ بتائیے کہ بچے دانے میں جب رسولی ہوتی ہے تو کسی بھی خاتون کو کیسے پتہ چلے سمٹمز کے تھرو کہ مجھے یہ پرابلم ہے، مجھے ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے؟ جی نادیہ، بہت شکریہ۔ ہم نے فائبرائڈ ایمبولائزیشن پہ بات کی تھی ایک ٹاپک پہ۔ تو جو رسولیاں ہوتی ہیں وہ کسی بھی ایج گروپ میں ہو سکتی ہیں، یوزلی 20 to 45-50 تک ہو سکتی ہیں جی، اور ان کے ڈفرینٹ سمٹمز ہوتے ہیں ڈفرینٹ ایج گروپس میں۔ رائٹ، جیسے کہ بلیڈنگ، جو پیریڈز ہیں ان میں ہیوی بلیڈنگ ہو سکتی ہے یا ارریگولر پیریڈز ہو سکتے ہیں، اور پریشر سمٹمز ہو، اگر بڑے فائبرائڈ ہو تو بلیڈر کو پریس کرتے ہیں تو یورین کا مسئلہ ہو جاتا ہے، پھر رات کو کئی دفعہ اٹھ کے آپ کو بار بار جانا پڑتا ہے رائٹ، پریشر کی وجہ۔ پریشر سمٹم ان کو بولتے ہیں، باول پہ پریشر ہو جائے یا بلیڈر پہ پریشر ہو جائے، یا پھر اگر شادی ہو جاتی ہے تو پھر مس کیریجز کے چانسز بھی ہوتے ہیں اس میں۔ تو اگر ینگ فیمیلز ہیں، میریڈ ہیں، ان میں فائبرائڈ کا ان کو نہیں پتہ، اگر مس کیریج ہوتی ہے تو ان کو ایٹ لیسٹ الٹرا ساؤنڈ کروانا چاہیے، یہ دیکھیں کوئی فائبرائڈ تو نہیں جن کی وجہ سے مس کیریجز ہو رہی ہیں۔ تو یہ کامن چیزیں یہی ہوتے ہیں، پیریڈز کا پرابلم، پریشر سمٹمز اور مس کیریجز۔ تو جب بھی ایسے کوئی سمٹمز ہوں، علامات ہوں، تو آپ کو ایک تو ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے، دوسرا الٹرا ساؤنڈ کروانا چاہیے۔ جی، بہت شکریہ۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ ہمارے ساتھ موجود رہنے کا۔ ہماری مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ڈاکٹر ظہیر شیرازی کا YouTube چینل ضرور سبسکرائب کیجیے اور ہمارا Facebook پیج لائک کیجیے ڈاکٹر ظہیر شیرازی کے نام سے، اور ہماری ویڈیوز دیکھتے رہیے، شیئر کیجیے، لائک کیجیے۔ تھینک یو سو مچ۔